بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹاپک پڑھ رہے تھے ریاست مدینہ کا استحکام۔ ہم نے اس میں پڑھا جہاد اور غزوہ بدر۔ غزوہ بدر کے بارے میں تفصیلاً ہم نے پڑھ لیا ہے سارا کچھ۔ ہم اب مشق حل کریں گے۔ تو مشق میں سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں، اور غزوہ بدر ہوا 2 ہجری میں، ٹھیک ہے، اور بدر کا میدان ہے مدینہ منورہ کے قریب۔ غزوہ بدر میں کافروں کا سپہ سالار تھا ابو جہل تھا، اور ننھے مجاہدین حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ نے قتل کیا ابو جہل کو، کافروں کا جو سردار تھا اس کو۔ پڑھے لکھے مسلمانوں کا فدیہ مقرر ہوا کہ وہ اگر کچھ ادا نہیں کر سکتے تو مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، یعنی کہ مسلمان بچوں کی تعلیم۔ سوال نمبر 2 ہے، خالی جگہ پر کریں۔ جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا، اور غزوہ بدر 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو مدینہ منورہ کے قریب بدر نامی میدان میں ہوا۔ مکہ مکرمہ سے جو راستہ شام جاتا تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب تھا اور مسلمانوں کی رسائی تھی، یعنی کہ وہاں تک پہنچ تھی۔ غزوہ بدر میں مسلمان مجاہدین کی کل تعداد جو تھی وہ صرف 313 تھی، اور غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور اور ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، ہمارے پاس کے مختصر جواب دیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس شارٹ کوشچن ہے، جہاد کا کیا معنی ہے؟ جہاد کے معنی ہیں کوشش کرنا، ٹھیک ہے۔ ویسے تو معنی پوچھے گئے ہیں اور اس کے معنی ہیں کوشش کرنا، لیکن آگے بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ شریعت میں جہاد سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے جان و مال سے کوشش کرنا اور معاشرے سے ظلم و بربریت کے خاتمے اور امن و امان کے قیام کے لیے کی جانے والی جو کوششیں ہیں وہ جہاد کہلاتی ہیں۔ دوسرا شارٹ کوشچن ہے کہ جہاد کی ایک فضیلت تحریر کریں۔ جہاد کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ افضل ترین جو ہے عمل وہ کون سا ہے، تو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے، افضل عمل ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنے اونٹ اور گھوڑے تھے؟ آپ یہاں سے لکھیں گے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لشکر کے پاس صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، ٹھیک ہے، اس کا یہ آنسر بنتا ہے۔ غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ اس کا آنسر ہم یہاں سے لکھیں گے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ ان میں سے جو فدیہ ادا کر سکتے تھے انہیں فدیہ لے کر آزاد کر دیا گیا، جو فدیہ نہیں دے سکتے تھے اور لکھنا پڑھنا جانتے تھے انہیں کہا گیا کہ وہ مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا یعنی کہ لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کا فدیہ ہے۔ مسلمانوں کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر بہت سے لوگ جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ یہاں تک آخری مختصر سوال ہے کہ غزوہ بدر کے نتائج میں سے کوئی سے 2 لکھیں۔ تو یہاں پہ غزوہ بدر کے نتائج ہیں تو یہ 6 لکھے ہوئے ہیں، آپ کو جو بھی اس میں سے آسان لگتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ آپ لکھ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو فتح یاب کیا، اور یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شکست سے کافروں کا زور اور ان کا غرور ٹوٹ گیا۔ سوال نمبر 4 ہے، تفصیلی جواب دیں، اور پہلا سوال ہے کہ جہاد کا معنی و مفہوم اور اس میں جہاد کا تصور لکھیں۔ یہاں سے ہم لانگ کوسچن سٹارٹ کریں گے اور ہم اس میں لکھیں گے کہ جہاد کا معنی و مفہوم کیا ہے، جہاد کیا ہے، کیوں کیا گیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہ افضل ترین عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مسلمانوں کو کیا کیا غزوات پیش آئے، غزوہ کیا ہے، تو یہ سارا آپ نے یہاں تک نیکسٹ پیج تک یہاں تک لکھنا ہے۔ نیکسٹ کوسچن ہے ہمارے پاس کہ غزوہ بدر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہاں پہ تفصیلی نوٹ پوچھا گیا ہے تو سب سے پہلے آپ غزوہ بدر، ٹھیک ہے، کیا ہے اس کے بارے میں لکھنا ہے، پھر اس کے اسباب لکھنے ہیں، واقعات لکھنے ہیں۔ چلیں آپ اس کے پوائنٹس دے کے شارٹ کٹ لکھ لیں، ٹھیک ہے۔
چوری چوری سی لائنس، اور اس کے بعد جو ہے وہ نتائج بھی اگر 6 ہیں تو آپ 3 یا 4 لکھ لیں۔ یہاں تک کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کا یہ آنسر کمپلیٹ ہوگا۔ ہماری مشق کمپلیٹ ہو گئی، MCQs ہو گئے، خالی جگہ پر مختصر سوالات اور تفصیلی سوالات بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ اب نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔